یقین جانے اگر آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ گئی، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان لیا، آپ کی سیرت کو پڑھ لیا، تو آپ سے زیادہ اطمینان بخش زندگی گزارنے والا اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے تمام اعمال سے، اپنے تمام کام سے اتنا مطمئن ہوں گے کہ کتنی بھی آفات اور مصیبت آئے آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے میں ویسے ہی چل رہا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، آپ کہیں گے میں ویسے ہی کھا رہا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ اور جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہا ہوں تو کون سی چیز ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری نجات اور کامیابی کے لیے دو اہم چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی نہ گمراہ ہو پاؤ گے اور نہ کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر پائے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیے یا پکڑنے میں مضبوطی نہیں رہی تو گمراہ ہو بھی جاؤ گے اور کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے، کوئی بھی گمراہ کیا ہے کر سکتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جس کی ذات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، جس کی سیرت اور بایوگرافی پڑھنی ضروری ہے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کا مطالعہ نہ کریں۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا، کیف کان خلقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ویسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریکٹیکل لائف میں اسے کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کریں؟ بیان کر دیں، ایکسپلین کر دیں۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے جس کی زندگی کا مطالعہ اور اسٹڈی ہمارے لیے ضروری ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے، سارا یسیروں کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے، یعنی وہ راستہ جس پر کوئی چل چکا ہو، جس پر چلا جا چکا ہو، لمحات، زندگی کے لمحات، زندگی کے گزارے ہوئے پل، حالت، کیفیت، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اپنا عصا زمین پہ رکھ دو، ولا تخف، اور جیسے ہی ڈرو نہیں، کیونکہ جیسے ڈنڈا رکھا، عصا رکھا تو سانپ بن گیا، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پھر پہلے کی حالت پہ لوٹا دیں گے۔ یعنی جب زمین پہ ڈنڈا رکھا، عصا رکھا تو کیا ہو گیا؟ وہ سانپ ہو گیا۔ اب آپ ہی اگر آپ اپنا عصا اور ڈنڈا رکھ دیں زمین پہ اور سانپ بن جائے تو ڈر جائیں گے آپ ہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ڈریے نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے۔ تو سیرت کا مطلب حالت، لمحات، زندگی کے گزارے ہوئے طریقے۔ اور جب ہم سیرت کہتے ہیں تو اس سے کسی عام انسان کی سیرت مراد نہیں ہوتی، بلکہ کس کی سیرت مراد ہوتی ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مراد ہوتی ہے۔ تو سیرت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی باتیں، آپ کے اعمال اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا، اور آپ کی صفات، چاہے خلقی ہو یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، یا آپ کے اخلاق، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ سیرت کے ضمن میں آتے ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ سیرت ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے
سیرت پڑھنا نہایت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ ہم سیرت کے بغیر زندگی کا کوئی بھی لمحہ خوبصورت انداز میں گزار ہی نہیں سکتے۔ خاص طور سے سیرت کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے۔ اور علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ القرآن، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسے ہی سکھایا جاتا تھا جیسے قرآن کی سورت سکھلائی جاتی ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے سکھلائی جاتی تھی؟ ایسے ہی جیسے ہمیں قرآن کی سورتیں سکھلائی جاتی ہیں، یعنی اس قدر اہتمام کے ساتھ سیرت کا کیا ہے، مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ آج کے اس دور میں خاص طور سے جو صورتحال مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہاں پر سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، لیکن موجودہ وقت میں سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ہاں جذبات ہیں، ایموشنل ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں ہندوستان کے تناظر میں، کیونکہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ موجودہ وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط بیانی کی گئی، ایسی صورتحال میں ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، ہمارا ایز اے مسلم ہمیں کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، یہ بھی سیرت تو اس سے ہی معلوم ہوگا ہمیں۔ اب اگر ایسی جگہوں پر ہمیں سیرت کے گوشوں کا علم نہ ہوگا تو جگہ جگہ ہم ٹھوکریں کھائیں گے، اور بیوقوفی ہمارے سے اتنی ہوگی کہ ہمارے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں، ایسا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی حالت ایک جیسی تو نہیں ہے نا، کہ ایک جیسی حالت ہے، اور حالت جب الگ الگ ہو تو فیصلے بھی الگ الگ لیے جاتے ہیں، کام الگ الگ کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی روایت ہے، آپ کعبہ کے پاس ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں واقعہ، بس اس کو سیرت کے اعتبار سے غور نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شبہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے بہتر ہوئے زمین پر کوئی جگہ ہی نہیں۔ اور صنادید قریش کے بڑے بڑے کفار، ابو جہل وغیرہ وغیرہ، سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو اوجھڑی لا کر رکھی جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور اس روایت کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں، اوجھڑی لائی جاتی ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ پر رکھی جاتی ہے، آپ اٹھ نہیں پاتے، یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ مت کہیے گا کہ مجھے اور آپ کو عبداللہ بن مسعود سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ہرگز مت کہیے گا، کیونکہ صحابہ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا اس زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ اور صحابی وہ جو عبداللہ ابن مسعود ہو، بالکل شروع اسلام میں داخل ہوئے، کہتے ہیں میں سارے منظر دیکھ رہا تھا، میرا دل کڑھ رہا تھا، میں کمزور تھا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا، یہ حالات نہیں تھے کہ میں اٹھتا اور آپ لوگوں کو روکتا اور آپ کے پاس سے اوجھڑی ہٹاتا۔ یہ ایک صورت ہے، سیرت سے معلوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہوا، کیونکہ صورت کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے فیصلے الگ الگ لیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کے سامنے گستاخی کی گئی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی نہیں تھی۔ کمزوری کے ایام الگ ہوتے ہیں، طاقت کے ایام الگ ہوتے ہیں، اسے سیرت سے ہی معلوم ہوگا۔ لیکن وہیں جب آپ مدینہ آئے، اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہو گیا، اور کعب بن اشرف آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اسے قتل کرے گا؟ ایک وقت وہ بھی آیا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو خاموشی اختیار کی گئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے، اس کی گستاخیاں بہت بڑھ چکی ہیں، کون ہے جو اسے قتل کرے گا؟ اور صحابہ محمد بن مسلمہ اور دیگر صحابہ گیا قتل کیا اسے۔ تو اگر آپ دونوں صورتوں کو نہیں جانیں گے، دونوں حالات کو نہیں جانیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو آپ ہمیشہ ایک جیسا ڈیسیزن لیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیرت کا مطالعہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہم سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ایموشنل اور جذبات میں آ کر کے ہم ایسا کام کر گزرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو کیا ہے، فائدہ اور ہمیں نقصان
پہنچ جاتا ہے۔ تو ہر دور میں سیرت کا مطالعہ بہت، ایک میں نے ایک پوائنٹ ذکر کیا، ایک اشارہ ذکر کیا ہے، ایسے بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ آئیں گی۔ تو ہم اگر سیرت کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو ہم صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہے۔ اور سیرت اس کی زندگی، اس کی کردار، اس کا باتیں اس کی، جس سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا ہی نہ کیا ہو۔ اس کی زندگی، جس کی زندگی کے اللہ نے قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ آپ جانتے کہ ایک ہی شخص ہے اس روئے زمین پر جس کی زندگی اور جس کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، وہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی زندگی کو ہم نہ پڑھیں، جس کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ ایک لمحہ ان کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو ہڈن ہو، مخفی ہو اور پوشیدہ ہو۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، لیکن آج تک کسی کی سیرت، کسی کی بایوگرافی محفوظ نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے۔ بہت بڑے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، بہت بڑے نبی ہیں نوح، بہت بڑے نبی ہیں موسیٰ اور عیسیٰ، لیکن ان میں سے کسی کی سیرت، کسی کی سوانح، کسی کی جیونی، کسی کی بایوگرافی محفوظ نہیں۔ لیکن آپ اگر اپنے، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہر چیزیں محفوظ ہیں۔ چلنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، لیٹرنگ باتھ روم کا طریقہ، بیویوں کے پاس جانے کا طریقہ، کون سا ایسا گوشہ ہے جس میں آپ کو دوسروں کے کو ماڈل بنانے کی ضرورت پیش آئے؟ کوئی ایک جگہ تو بتائیں۔ اسی لیے جو مائیکل ہارٹ نے جو 100 کتاب لکھی، ظاہر سی بات ہے ایز اے ریلیجن تو ایک کرسچن ہے، ایک عیسائی، اس سے پوچھا ہی جا سکتا ہے کہ تم نے پرتم مقام، پہلا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا؟ یہ تو پوچھا ہی جا سکتا ہے نا۔ تو اسی لیے اس نے پریفیس اور مقدمے جو بات ذکر کی، اس نے کہا کہ یہ تاریخ کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے دونوں جگہ کامیابی حاصل کی، وہ کمپلیٹ سکسیسفل ہوئے، ایک ریلیجیس اور دوسرا سوشل لائف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں اعتبار سے اس روئے زمین پر اگر کوئی بہت سکسیس ہے اور مکمل سکسیس ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات اس نے بڑی پورے وثوق اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ذکر کی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ریلیجیس پوائنٹ بہت مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے، لیکن سوشل لائف میں آپ دیکھیں گے تو ان کو بہت ویک پائیں گے، بہت کمزور پائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں، گھروں میں ان کے معاملات اچھے نہیں، دوسری جگہوں میں ان کے معاملات اچھے نہیں، نماز سنت کے مطابق ہے، روزے سنت کے مطابق ہے، زکوٰۃ حج سنت کے مطابق ہے، لیکن گفتگو میں آئیں گے، کپڑوں میں آئیں گے، لباس میں آئیں گے، دوسری جگہوں میں آئیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت، آپ کی سیرت اور آپ کا طریقہ ندارت ہے ہی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ماڈل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ماڈل کا ہونا، نمونہ، اسوہ کا ہونا بہت ضروری ہے، کوئی بھی ہو۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا گیا جو آپ سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ایز اے ماڈل ہے۔ وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم انبیاء کے واقعات اور ان کے قصے آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ ویسے ہی صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ابراہیم نے، نوح نے جیسے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اور جلد بازی سے کام مت لیجیے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ انبیاء کی جماعت اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، آپ بھی ان کے طریقے کے مطابق چلیے۔ تو اللہ کے پیغمبر جن کو اللہ نے سارے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی زندگی سے کیا ہے؟ سیکھیے۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے اور آپ کی زندگی ہے۔ تو سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ سیرت پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، آپ کو فالو کرنے کا حکم دیا، اور یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کو نہ پڑھیں۔ جب آپ جانیں گے ہی نہیں تو کیسے فالو کریں گے؟ اور یہ بنیادی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ہم کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح کو پڑھیں؟
کیونکہ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اور محبت کوئی ٹانک نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ نہیں جو مارکیٹ اور بازار میں ملے اور آپ پی لیں اور ہو جائے گی، یا کوئی آدمی رسول اللہ کا نام لے لے صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت ہو جائے گی. محبت اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگی. جیسے جیسے آپ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ویسے ویسے آپ محبت کرتے چلے جائیں گے. اور آپ چاہیں کہ بغیر پڑھے ہوئے محبت ہو جائے، بغیر جانے ہوئے محبت ہو جائے، کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کوئی آدمی آپ کے لیے اجنبی ہو، اس کی لائف کو آپ جانتے ہی نہ ہو، اس کی زندگی کو آپ جانتے ہی نہ ہو، تو کیا صرف اس کے نام سے آپ کو محبت ہو سکتی ہے؟ کیسے محبت ہوگی؟ جب آپ اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کریکٹر کو آپ پڑھیں گے. ایسے ہی کتنا بھی آپ کہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ سب جھوٹی بات ہے، یہ سب دھوکہ اپنے آپ کا. محبت اس وقت ہوگی جب ہم آپ کو جانیں گے، آپ کو پڑھیں گے. اور آپ آج ہی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے اور آج سے پڑھنا شروع کر دیجئے، 1 مہینے تک پڑھ کر آئیے، اس کے بعد دیکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ نہ ہو جائے تو آپ پھر کہیں. پڑھتے رہیے، محبت بڑھتی چلی جائے گی. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پڑھا کہ محبت کا وہ معیار ان کے ہاں پیدا ہو گیا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور محبت ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو چل جائے گی. ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو بھائی آپشنل ہے. آپ کو اگر آپ اپنے والدین سے محبت زیادہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو آپ بڑے خطرناک اس میں ہیں. جنت تو دور کی بات ہے، جہنم بہت بڑا ٹھکانہ آپ کا ہوگا. اگر آپ اپنے والدین سے محبت زیادہ کرتے ہیں، کس سے؟ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی محبت زیادہ ہے رسول کی محبت سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول کی محبت سے. تو اللہ تعالیٰ نے جانتے کیا کہا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. ویٹ کرو، دھمکی میں ویٹ کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر تم پر آئے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہماری اپنی جانوں سے زیادہ ہم پر حق رکھنے والے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے اولاد، اس کے ماں باپ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اچھا، اپنے بچوں کا نام جانتے ہیں آپ؟ بچوں کا نام جانتے ہیں؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بیوی کا نام، میرے ابو کا نام جانتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ آپ ہمارے ابو سے محبت نہیں کرتے، جانتے بھی نہیں ان کو. محبت کیسے کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ان کا پورا بایو ڈاٹا آپ کو معلوم ہے، کب پیدائش ہوئی، کب کالج ختم کیے، کہاں سب معلوم ہے. کیا نہیں آپ کو؟ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ آپ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے. لیکن دوسرے کے بچوں کے بارے میں اتنی معلومات آپ کو نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی محبت آپ ان سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو پورا معلوم ہے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، آپ کے بچوں کے نام کیا تھے، کیا ہے، کب آپ نے ہجرت کی، ساری چیزیں معلوم ہے. کوئی ڈیٹیل نہیں ہمارے پاس ہے، کوئی تفصیلات نہیں ہے. تو یہ صرف کہنے کے لیے کہ محبت کرتے ہیں. اگر محبت کرتے تو جانتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے اپنے بچوں کے بارے میں، سسرال کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، گھر والی کے بارے میں، سب کے بارے میں جانتے کہ نہیں جانتے؟ بھائی آپ میاں بیوی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ماں باپ کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی عادتوں کے متعلق جانتے ہیں، ان کی پسند کے متعلق جانتے ہیں. اگر آپ ہی سے پوچھا جائے کہ کھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا تو کون بتا سکتا ہے اس میں؟ لوگ بس یہ سمجھ رہے نا، یہ سب دلیل ہے کہ ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے جو مطلوب ہے. اور نہ صحابہ سے پوچھیے، سب جانتے تھے. سبھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بازو کا گوشت بہت پسند تھا کہ نہیں. صحابہ جب بکری کا جب ذبح کرتے تھے تو یہ دیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک صحابی نے دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ذرا پیش کیا، آپ کھا لیں. پھر کہا اور لے کر آؤ، دوسرا بھی لے کر آئے، آپ نے پھر کھا لیا اس کو. تو کہا اور لے کر آؤ، کہا اللہ کے نبی ایک بکری میں 2 ہی تو رہے گا. تو صحابہ کو یہ اتنی معلومات تھی. اور جس یہودیہ نے زینب جس نے زہر ملایا تھا، اور جو آپ کی موت کا سبب اور وجہ جو بنی،
جانتے آپ نے کیا کیا تھا؟ اس نے سب سے زیادہ زہر کس گوشت میں ملایا تھا؟ اس نے اسی زرا میں ملایا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی گوشت اور گوشت کا یہ حصہ بہت پسند ہے، اس لیے سب سے زیادہ زہر جو اس نے ملایا وہی ملایا تھا۔ تو یہ دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور محبت کا یہ معاملہ ہے کہ ہم موٹی موٹی چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نہیں جانتے۔ دیکھیں یہ آپشن نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اور اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھانا ہے، ایسے ہی جیسے قرآن پڑھایا جاتا ہے، ایسے ہی جیسے دین کی دوسری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت بچوں کے درمیان میں ڈالنا ہے، بیٹھانا ہے۔ آپ کے بچے کتنے تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھی، آپ کے بیویاں کتنی تھیں، یہ ساری کی ساری آپ نے کب ہجرت کی، ساری چیزیں کیا ہے، یہ بچوں کے ذہن و دماغ میں خود سیکھنا اور بچوں کو سکھانا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تو پوچھا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی جائے گا۔ جہاں گئے قبر کے اندر نہ آپ کو آپ کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کتنے بچے تھے آپ کے، پوچھا جائے گا۔ اب میرے اپنے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں گزری ہے کہ آپ قبر کے اندر جائیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ماں باپ کیسے تھے، بیوی بچے کیسے تھے، پوچھا جائے گا؟ کچھ کاروبار آپ کا کیسا چل رہا تھا، کتنا پلاٹ آپ نے بک کیا، سب پوچھا جائے گا؟ کچھ نہیں۔ جس کے متعلق پوچھا جائے گا کون ہے؟ ماذا تقول فی هذا الرجل من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں تو کیسے بتائیں گے؟ تو قبر کے اندر جس ذات کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف کسی امام کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ بہت زیادہ ادھر ادھر جو لگے رہتے ہیں آپ لوگ، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہونے کا نتیجہ ہے، ورنہ صحابہ ابو بکر عمر کے پیچھے نہیں لگتے تھے، آپ تو بعد میں دوسرے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا۔ صحابہ ابو بکر عمر جیسے لوگوں کے پیچھے نہیں لگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کے مقابلے میں کس کو پیش کیا جائے۔ اسی لیے کئی مسئلے کے اندر جو ہے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو جائے، آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو جائے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے کہا رضی اللہ عنہ۔ سوچیے ان لوگوں کا کیا معاملہ، کتنی خطرناکی میں ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو پیش کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی تمام حرکات و سکنات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا چہرہ وغیرہ 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 سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آٹومیٹک ہوتی چلی جائے۔ دیکھیں آپ کھڑے ہوں کبھی بھی اپنے آپ کو دیکھیں، آئینے کے سامنے جاتے ہیں دیکھیں کہ کیا چہرہ وہی ہے، کیا ایسا ہی چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، آپ کے چہرے کا بایو ڈاٹا تو موجود ہے نا۔ دیکھیں کہ آپ اپنے کپڑے کو دیکھیں، کپڑا ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چلنے کے انداز کو دیکھیں ایسے ہی چلنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، گفتگو کے انداز کو دیکھیں ایسے ہی اللہ کے نبی گفتگو کرتے تھے، کھانے کے انداز کو دیکھیں یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ تمام چیزوں کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی بایوگرافی یہ ایسی چیز ہے جس کے بغیر ایک بہترین لائف آپ ہرگز گزار نہیں سکتے۔ اور یقین جانے اگر آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ گئی، اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان لیا، آپ کی سیرت کو پڑھ لیا، تو آپ سے زیادہ اطمینان بخش زندگی گزارنے والا اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے تمام اعمال سے، اپنے تمام کام سے اتنا مطمئن ہوں گے کہ کتنی بھی آفات اور مصیبت آئے آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے میں ویسے ہی چل رہا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، آپ کہیں گے میں ویسے ہی کھا رہا ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ اور جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل رہا ہوں تو کون سی چیز ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتی؟ اس لیے میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے عزیز، ہمیشہ اپنی زندگی میں کتاب رکھیے اور اس کو پڑھتے رہیے۔ کتنے علماء ہیں جو سوتے نہیں تھے جب تک کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پڑھ نہ لیں، اور عام طور سے علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتابیں لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، آج بھی لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔
جب آپ ان سے پوچھیں گے جب ایک کتاب موجود ہے آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و سوانح کے مبارک سلسلے میں کڑی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اپنے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. اس لیے لوگ لکھتے ہیں. صرف پچھلے 100 سالوں میں اردو زبان میں 4000 سے زیادہ کتابیں مکمل لکھی جا چکی ہیں, اور اتنی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں کہ ان کتابوں کو جمع کرنے کے لیے, اس کے انڈیکس کے لیے کئی کتابیں کی ضرورت ہے. بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہفتے میں باذن اللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھنے کی ہے یا پوچھنے کی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.